اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرے بیانات آپ تک براہ راست پہنچ پائیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچ سکے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو واپس لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ ہے۔ حضرت عوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قبلہ سے مراد ادیان ہیں، ادیان یعنی دین کی جمع۔ فرماتے ہیں ہر قبیلے کا قبلہ ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ اس طرف ہے جس طرف مومنین ہیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصارہ کا بھی قبلہ ہے، اور اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے حقیقی قبلہ سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ حضرات مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر قوم کو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ نے مولیہا کو مولاہا کر کے پڑھا ہے۔ یہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 کے مشابہ ہے۔ ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہے ایک شریعت یعنی دستور اور عمل کی راہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، لیکن آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی ہے، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے تم سب کو، پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ ناظرین، دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، مندر یا مسجد یہ تو انسانی معاشرہ کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ہر آدمی کا اپنی فطرت کے مطابق کسی نہ کسی طرف جھکاؤ ہوتا ہی ہے، اور وہ اسی طرف چلتا جاتا ہے، جبکہ اصل دین یہ ہے کہ اسلام پر چل کر انسان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ دولت، شہرت، طاقت میں مسابقت انسانی نفس کے تقاضے ہیں۔ زندگی کی ہر دوڑ میں سبھی کی یہی کوشش ہے کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جائے، لیکن یہ آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ پیچھے رہ جانا ہے، جبکہ مومن نیکیوں کے لیے حریص ہوتا ہے۔ اور پھر
ऐसी ही एक बात अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में भी फरमाई है। पारा नंबर 4 है सूरह आल इमरान और आयत नंबर 133 और 34 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वासारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस सर्राइ वज़-ज़र्राइ वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और दौड़ो, सही करो, दौड़ो अल्लाह ताला की मगफरत की तरफ, कि जो ऐसा करते हैं उनके लिए जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन जितनी है, और ये तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। और वो मुत्तकीन कौन कौन से हैं? वो मुत्तकीन हैं जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, जबकि वो खुशहाल हों या फिर तंग दस्त, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और ज़ब्त करने वाले हैं गुस्से को। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को उनके कसूर माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे ही एहसान करने वालों को पसंद करता है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने नेकियों की तरफ रगबत दिलाई है और नेकियों में आगे बढ़ने का हुक्म दिया है। असल बात फास्ताबिकुल खैरात ही है, यानी मुकाबला और मुसाबकत नेकियों में हो, वरना जिंदगी में तुम कहीं भी पहुंच जाओ, बिल आखिर अल्लाह ताला वहां से खींच कर तुम्हें अपने हुजूर ले आएगा। जिसकी पहली मंजिल मौत है, जो जीती हुई खेलों को हार में बदल देती है, बाकी रह जाने वाला सरमाया सिर्फ बेलौस नेकियां हैं। ज़मान व मकान के इस सफ़र की दूसरी मंजिल आलम बरज़ुख है। इसमें इन्फास अपने अपने आमाल और एतकादात के मुताबिक रहते हैं, लेकिन सब जब सूअर फूंका जाएगा तो वो बुलावे के मुकाम की तरफ ऐसे दौड़ते आएंगे जैसे पतंगे रोशनी की तरफ लपकते हैं। इसलिए अक्लमंद के नज़दीक कमाई का वक्त यही अर्जी हयात है। वो जिंदगी के इस मौका से फायदा उठाकर नेकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करता है, जबकि बेवकूफ सोने चांदी के ढेर इकट्ठा करने में जिंदगी का वक्फा जाया कर देता है। यह भी यहां पर याद रखने की बात है कि नेकियों का दारोमदार, नेकियां करने के अमल का दारोमदार जिंदगी के साथ मुंसलिक है। जब मौत आ जाएगी तो नेकियां करने या बदियां करने का रास्ता रुक जाएगा। उसके बाद फिर इंसान स्वाए पछतावे के कुछ नहीं कर सकता। दरअसल एक साले मुस्लिम मुआशरे का इम्तियाजी वस्फ फस्तबिकुल खैरात है, जिनमें लोगों को एक दूसरे से बढ़कर नेकियां करने की फिक्र होती है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फर्क भी जिंदगी की जिद्दोजहद की सिमत में है। मुसलमान आखिरत की तरफ मुतवज्जो होता है, जबकि गैर मुस्लिम ज़मीनी चीज़ों की तरफ दौड़ता रहता है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगियाँ इस पैगाम से इबारत थीं, और आज भी हर अच्छा मुसलमान इसी कुरानी हुक्म की तस्वीर है। इसको दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र होती है, जबकि गैर मुस्लिम मुआशरा में जिद्दोजहद का मकसूद आला मायार ज़िंदगी यानी हायर लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जबकि चीज़ों की बहुतात में इंसान को सुकून नहीं है। फिर भी वो दुनिया की दौड़ में ऐसे मगन हैं जैसे शैतान ने उन्हें पागल कर दिया हो। यकसुई और सुकून ख़त्म होकर रह जाता है। नाज़रीन, कुरान करीम बार बार इंसान को नेकियों की तरफ बुलाता है और बदियों से दूर रहने की तलकीन करता है। बेहतर यही है कि कुरान को उसकी असल के साथ पढ़ा जाए,
اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اسی میں ہماری عافیت ہے۔ یہ زندگی، چند روزہ زندگی ہمارے لیے ایک انعام کی صورت میں ہے۔ جو کوئی بھی اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے گا، یعنی اس زندگی کے وقفے کے دوران اچھے عمل کر لے گا، وہ اس کے کام آئیں گے آخرت میں۔ اور جو کوئی یہاں وقت ضائع کر دے گا، اس وقت سے اس وقفہ سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، وہ قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔